बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीन न्यूज़ पर प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका मेज़बान जहां ज़ेब। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो तीसरी बार वज़ीर आज़म बने थे नवाज़ शरीफ, उनकी आमद हो चुकी है। अब ये देखना ये है कि इलेक्शन की भी तारीख़ का जो ऐलान हो चुका है। अब देखना ये है कि कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कंपेन करते नज़र नहीं आ रहे। तो इसी सिलसिले पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जाहिद मसूद साहब ने। पीपी 215 से उम्मीदवार हैं, तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये आज कल आपके जो कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो कंपेन करते नज़र नहीं आ रहे। जाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके सी न्यूज़ चैनल के एमडी यासिन लक साहब, एंकर आप, मेरे छोटे भाई चांद साहब, आपकी टीम का तादिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ करके मुझे बड़ी इज़्ज़त बख्शी। तादिल से शुक्रिया आप लोगों का। और उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हवाले से जो पहला ही सवाल आपने किया, और बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं उस वक्त से लेकर आज तक वो बाकायदा जितने मेंबर्स, जितने लोग आप देखें कि उनकी आमद पर कितने लोग जो मुखालिफ पार्टी के थे, उन्होंने अपनी एंट्री डालने के लिए पर तोलना शुरू कर दिए, जो कि पूरे पाकिस्तान, आप ये देखें पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान से। रिसेंटली आप पीछे बलूचिस्तान देख लें कि वो बलूचिस्तान गए और पूरा बलूचिस्तान ही उन्होंने उड़ा दिया। सब के सब उन्होंने अपने साथ सब लोगों को अपने साथ एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का जो आवाम के साथ जो इलेक्शन के हवाले से जो बाकायदा कैंपेन का, वो भी इंशाल्लाह आज से हमारे इंटरव्यूज़ शुरू हो गए हैं। अनाउंसमेंट कल से हमारी बाकायदा शुरू हो रही है, जिसमें डिवीज़न वाइज अनाउंस कर रहे हैं। और उसमें हमारी जो कोर कमेटी बनी है, उसमें जितने हमारे 35 मेंबर्स हैं वो और हमारे कायदीन मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला कर रहे हैं। और 9 तारीख को मुल्तान डिवीज़न का और भावलपुर डिवीज़न का अनाउंसमेंट है, जिसमें हमारी डिवीज़न के जितने हमारे मुल्तान सिटी के और डिवीज़न के MPs MNAs होंगे, इंशाल्लाह उनका नाम भी अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, उनका नाम भी अनाउंस हो जाएगा। तो पैनल में आज जो हमारे दूसरे मेंबर हैं वो बाखबर सहाफ़ी यासिन लक साहब हैं। यासिन साहब, बताइएगा कि अनाउंसमेंट होने जा रही है जो नून लीग की तरफ से, क्या लगता है कौन से नाम सामने आ सकते हैं MPA के लिए? जी देखिए कि मियाँ साहब की जो आमद के बाद सूरत हाल सामने आई है और उनकी जो पार्टी पॉलिसीज़ हैं, यकीनन उनको प्रायोरिटीज़ अपने पार्टी कारकुन, पार्टी वर्कर्स को देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सिनेरी है वो जो रेस में जीते हुए घोड़े जो जिनकी रिवायत बरकरार है दीगर पार्टियों में भी, तमाम इलेक्शन में भी, क्या विनिंग जो घोड़े हैं, विनिंग हॉर्स हैं, वो सबसे पहले प्रायोरिटी हैं। अब पार्टी में मुख्तलिफ इख्तलाफात मुल्तान में भी, दीगर मुख्तलिफ अजला में भी सामने आ रहे हैं कि पार्टी की पॉलिसीज़ जो है वो विनिंग हॉर्स की सूरत ज़्यादा झुका हुआ है, जबकि जो पार्टी वर्कर्स हैं जिन्होंने गुज़श्ता चंद साल से कुर्बानियों की अखीर कर दी थी, बल्कि एक तारीख़ रकम की है, तो वो नज़रअंदाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मियाँ साहब किसी भी सूरत में कोई रिस्क, कोई चांस किसी एक सिंगल सीट पर लेने के लिए तैयार नहीं है, वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो पार्टी कारकुन जो है वो अपनी तरफ से ज़ोर और पूरा फोर्स कर रहे हैं कि हमारा राइट है, हक़ है, टिकट के हवाले से हमने कुर्बानियाँ दी और हमें ही आगे आने का मौका दें। जबकि पार्टी पॉलिसी जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है विनिंग हॉर्स की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा है। वो मुख्तलिफ पार्टी से आए हुए, PP से, तहरीक इंसाफ से, मुख्तलिफ पार्टी से आने वाले लोग अब नून लीग का टिकट यकीनन लेने के लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। देखना ये है कि अगले 15 तारीख तक, दिसंबर की 15 तारीख तक आलमोस्ट हल्कों की टिकट्स कन्फर्म हो जाएंगी, तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इससे ठीक हो गया, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे नवाज़ शरीफ साहब। लेकिन जाहिद मसूद साहब, ये बताइएगा कि नवाज़ शरीफ साहब कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो आप भी PP से उम्मीदवार हैं 215 के हल्के से, तो आपको क्या लगता है कि आसिफ रफ़ीक रजवाना और जो शाहिद महमूद जो MPA थे साबिक, उनके मुकाबले में आपको ओबलाइज करेगी मुस्लिम लीग नून? जी बिल्कुल, उनके मुकाबले में मुझे बिल्कुल ओबलाइज करेंगे। कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का आते ही बयान और बयानिया यही रहा है कि हम सिर्फ मेरिट सबसे पहले उसको मद्देनज़र रखेंगे। उसमें ख्वाह कोई वर्कर हो, ख्वाह उसमें कोई मिडिल क्लास सबके से ताल्लुक़ रखता हो, ख्वाह वो कोई भी हो, हम उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले वर्कर के लिए और मेरिट पर है। और अगर इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अपने मेरिट पर और मेरिट की हुई बात पर अगर खड़े होंगे तो इंशाल्लाह PP 215 में मैं ये मेरी बात नहीं है,
इंशाल्लाह पीपी 215 में जो 15 को छोड़ते हुए पूरे मुल्तान शहर जो सिटी है, उससे आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस बात की ब्रीफिंग लें, कायदीन से लें, यहाँ के लोगों से लें, एजेंसीज के थ्रू XYZ जो भी उनके पास ज़राए हैं उनसे लें और पता करें कि 215 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पिछले गुज़िश्ता 5 साल जो गुजर चुके हैं उसमें सबसे ज़्यादा नारा और सबसे ज़्यादा झंडा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किसने बुलंद किया। और अगर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आसिफ रफ़ीक रिजवाना साहब या शायद महमूद खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि उनसे मैं बेहतर ही होऊंगा। और आवाम जो है मुल्तान की और पीपी 215 की, वो भी इस टाइम नए चेहरे को ही देख रही है, वो इन लोगों को नहीं देख रही कि उन्होंने देखा है माजी में भी जो मसले मसाइल हुए हैं, जो इनके दरवाजे जो हैं घरों के वो बंद रहे हैं, फ़ोन इनके बंद रहे हैं, रिहाइशें इनकी यहाँ पर हैं नहीं, जिस टाइम ये जीते हैं या हरते हैं तो भी बाहर हैं, जीतते हैं तो भी ये नहीं होते यहाँ पर। तो मेरा ख्याल है आवाम भी उस चेहरे को देख रही है जो उनके दरमियान मौजूद हो। नहीं, अगर मेरिट की बात करें दोनों मेहमानों से, मेरा सवाल है कि अगर मेरिट की बात करें तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो जैसे लग रहा है कि वजारत उज़्मा के लिए राह हमवार की जा रही है, तो दूसरी जानिब जो अगर मकबूल तरीन जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप दोनों इस चीज़ को? देखिए जहांज़ेब साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस वक्त जो सियासी सिनेरियो है पाकिस्तान में, मेरिट नाम की तो चीज़ कहीं नज़र नहीं आती किसी भी शोबे में। तो मेरिट जब मियाँ साहब पाकिस्तान में आए हैं, अदल व इंसाफ के तमाम मेरिट की वो धज्जियाँ उड़ाकर आए हैं। मैं इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि वो मेरिट वाली पॉलिसी नहीं है। एक बात जो मैं चौधरी साहब की उनसे इत्तफाक करता हूँ कि इनके हलके में जो रफ़ीक रजवाना साहब, उनके बेटे हैं आसिफ रजवाना, उनका सियासी कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो कि एक काउंसलर का इलेक्शन भी जीतने के नाअहल हैं, ना उनकी कोई ऐसी माजी की कोई मिसाल है। वो शख्स MPA के इलेक्शन में टिकट का उम्मीदवार है, यकीनन पार्टी उसको तो नज़रअंदाज करती है, मुझे नहीं लगता कि उसको टिकट देंगे। हाँ, शायद महमूद खान साहब वो मच स्ट्रॉन्गेस्ट उम्मीदवार हैं, गो के वो भगौड़े भी रहे हैं नून लीग से PTI में और उनका मुख्तलिफ रहा है, लेकिन पार्टी को विनिंग घोड़े चाहिए जैसा मैंने बताया था। सेकंड ऑप्शन आती है चौधरी मंसूर साहब की। चौधरी मंसूर साहब क्योंकि न्यूली कैंडिडेट हैं, हिस्ट्री में इनका PP में कंटेस्ट करना, उसके सामने आना कोई ऐसी मिसाल नहीं है। गो के ये अपनी जो खिदमात हैं हल्के के अवाम के लिए वो गुज़श्ता कोई 15 साल से कर रहे हैं। लेकिन पार्टी की आप देखना है इलेक्शन में पार्टी ने अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए कि हमारा विनिंग घोड़ा क्या है, हमें किससे क्या मिल सकता है, उन्हें सच्चे वर्कर, कुर्बानियाँ देने वाले, उनकी ज़रूरत नहीं, उन्हें कंफर्म सीट 100% श्योर, वहाँ पे 1% भी चांस लेने का उनके पास मौका नहीं है। तो इस वक्त वो देखेंगे विनिंग घोड़ों को, ना कि किसी को रिश्तेदारियां, मामा चाचा ताया। मेरा ख्याल है उस पर वो किसी भी तरह से रिस्क लेने के नहीं है। बाकी मेरिट वाली बात, जब एक शख्सियत खुद मेरिट की धज्जियां उड़ा के आई है, उसने आगे क्या मेरिट की बात करनी है, उस पर तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहता। देखें, इसमें एक बात मैं आपकी वो करूँगा, मेरिट की बात और वर्कर की बात। आज से गुज़श्ता 20-25 साल पीछे चले जाएँ तो आपको ग़ुलाम हैदर वाई साहब एक नाम था पाकिस्तान का, पंजाब का वज़ीर आला भी रहा। उसकी डेथ पर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्तान यहाँ पर मियां चन्नू आए हैं, फिर वो मियां चन्नू से जब मुल्तान से उन्होंने रवानगी लेनी थी वापसी के लिए, तो वहाँ पर उन दिनों में हाजी बूटा साहब उम्मीदवार होते थे और वो कैंडिडेट थे PP के, हाजी मोहम्मद बूटा साहब मरहूम। तो वो PP के कैंडिडेट थे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से किसी ने सवाल किया कि जी मियां साहब मेरिट की बात होगी तो ये है, वो इस तरह से है। उन्होंने कहा कि जी अगर हाजी बूटा साहब को सीट देंगे तो आप ये सीट हार जाएंगे, जबकि उनको MPA से NA की सीट दे के गए हैं। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो MPA के पे लड़ना चाह रहे थे और उनको MNA के लिए सीट देकर चले गए। जिस टाइम वो वापसी के लिए ये मेरे वालिद साहब के उनके साथ खड़े होके, यानी उन्होंने मुझे खुद बताया ये बात कि जैसे मियां साहब जहाज़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के ज़रिए जहाज़ की तरफ जा रहे थे तो किसी सहाफ़ी ने ही सवाल किया, उसने कहा मियां साहब ये सीट आप इस तरह से हार जाएंगे। तो मियां साहब ने कहा कि सारी सीटें जीतने के लिए नहीं होती। तो मैं इस बात से आज तक मुझे उनके ये अल्फाज याद हैं कि वो हमेशा वर्कर पे और न्यू चेहरे पर उनका कॉन्फिडेंस इतना है, वो हमेशा उनको तरजीह देते हैं। ठीक हो गया। अब इलेक्शन की जो तारीख़ है वो अब उसका ऐलान किया जा चुका है,
اپنی بھرپور کمپین کا آغاز کر دیا مسلم لیگ نون نے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ ان کو مخصوص اداروں کی جانب سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کمپین نہیں کر رہی؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اب پی ٹی آئی کے کارکن اور جو ورکر ہے نا وہ آہستہ آہستہ کچھ سامنے آ رہے ہیں۔ لگتا ہے کچھ جو خبریں کچھ ذرائع سے سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہیں، کوئی عمران خان کی اور اداروں کی کوئی ڈیل جو ہے نا کچھ قریب ترین ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے مختلف اضلاع میں مختلف پارٹی ورکرز کو تھوڑا بہت ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ جلسے جلوس، کارنر میٹنگ اور دیگر اجلاس کرنے کی بھی وہ صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ تو میرے خیال ہے آنے والے وقتوں میں تحریک انصاف عام انتخابات میں بھرپور انداز سے حصہ لے گی اور اس کو شاید اجازت بھی مل جائے گی۔ جہاں تک بات ہے عمران خان کے کیسز کی، تو ان میں جو میجر سائفر کیس ہے اس پر کوئی ریلیف ملنے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جو کچھ ادارے ہیں نا وہ ایک ایگزامپل بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ صرف عمران خان کی حد تک نہیں ہے، وہ ہمارے مستقبل کی ایک سٹرونگ اور بڑی ایگزامپل بنا کے اس کو رکھیں گے، اور اس ایگزامپل تاکہ سب کے لیے وہ ایک ایگزامپل ہی رہے اور اس پر قائم رہیں گے۔ وہاں سے ریلیف مل نہیں سکتا۔ باقی پارٹی لیول کے اوپر الیکشن بھی ہوگا، تمام امیدوار جو ہیں پازیٹیو مائنڈ ہیں، جو سابقہ کیسز میں اور 9 مئی کے حوالے سے ملوث نہیں رہے، ان کو بھرپور کھیلنے کی اور پلینگ لیول کی بھی اجازت ملے گی۔ وہ اپنا کھیلیں گے، کنٹیسٹ بھی کریں گے، پھر جو بھی نتائج ہوں گے وہ سب کے سامنے ہوں گے۔ جی زاہد بھی، آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ تو بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے کافی حد تک، تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ تھوڑا سا ابھی پیچھے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ آپ کے لیے تو بڑی راہ ہموار ہے کمپین کے لیے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ ہمارے لیے راہ ہموار ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، ہم چاہیں گے اور جتنی جماعتیں ہیں سب کا حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں آئیں اور وہ الیکشن لڑیں۔ ہمیں یہ پی ٹی آئی کا یا کسی بھی جماعت سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، کسی قسم کا بھی اختلاف یا کسی قسم کا یہ وہ ایشو نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں نہ آئیں۔ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ آج 75-76 سال ہو چکے ہیں، آج تک الیکشن ہوتے ہی آئے ہیں نا، سبھی جماعتوں نے الیکشن لڑے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر یہ لڑیں گے تو بھی ہم ان کے مقابلے میں پہلے بھی کھڑے تھے، اس مرتبہ بھی آئیں گے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں لیکن دھاندلی کا بھی بڑا الزامات لگتے رہتے ہیں۔ جو اقتدار میں پارٹی آ جاتی ہے وہ تو اپنے اقتدار کو انجوائے کرتی ہے، لیکن جو دوسری ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس انتخابات میں ذرا صورتحال ذرا مختلف نظر آ رہی ہے، کبھی مقابلہ ہے تو پارٹیاں آمنے سامنے ہیں، لیکن یہ کہ ایک پارٹی کو آپ نے مطلب کہ دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، دوسرے کو جو 2 یا 3 پارٹیاں پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا آپس میں بھی اب جو ہیں ان کی بھی راہیں جدا جدا ہو گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں یا مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، تو یہ بھی اب کیسے دیکھتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر آپ کس کو دیکھتے ہیں، بلاول کو یا نواز شریف کو؟ جی بالکل، میں تو اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا، اس ٹائم پورا پاکستان ہی دیکھ رہا ہے الحمدللہ نا۔ تو بات یہ ہے کہ بلاول صاحب دیکھیں جیسے جیسے اب روٹین میں آگے ہیں، وہ ماشاءاللہ ایکٹیو بھی ہو گئے ہیں، جس طرح سے جب ان کا ٹائم آئے گا یا ان کے لیے ان کی پارٹی ایک سٹرونگ اس پہ آئے گی پوزیشن پر، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی، ان کی والدہ بھی وزیر اعظم رہی ہیں تو وہ بھی بن سکتی ہیں۔ ان کا ٹائم آئے گا یا لایا جائے گا؟ نہیں، وہ ٹائم آئے گا، یہ لایا جانے والا یہ تاثر یہ جو نا اس بار ہم نے 18 کے بعد نا ہم نے اس بات کو زیادہ اٹھا کے رکھ دیا۔ ایک بات ہے، ہمیشہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، جو دوسری پارٹی جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ اس نے تو آٹومیٹکلی کہنا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، میرے ساتھ دھاندلا ہو گیا، ایک بات ہے فلاں فلاں فلاں، یہ چیزیں تو اب آپ دیکھیں، میں بھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں بھی یہی سنتا آ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جیت گیا، جس نے جیتنا وہ جیت گیا، اور یہ دھاندلی والا ایشو تو سر یہ آپ یہ دیکھ لیں، یہ 18 میں جب پی ٹی آئی آئی ہے تو تب ہماری جماعت کا بھی یہی ایشو میٹر تھا، اور جو کہ آنے والے ٹائم پر جب 3.5 پونے 4 سال کا ٹائم گزرا ہے اور وہ بات ثابت ہوئی ہے پھر بعد میں کہ ہاں ان کو یہ سلیکٹڈ تھے، ان کو سلیکٹ کر کے اور ان کو لایا گیا ہے، یہ آئے نہیں تھے، ان کو لایا گیا ہے۔ آپ 18 کے الیکشن میں بھی دیکھ لیں، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جیتے تھے، جبکہ ان کو ہروایا گیا، اس کے بعد ان کی پوزیشن، ان کی راہ ہموار ہوئی، یہ بن گئے وزیر اعظم صاحب، یہ 3.5 پونے 4 سال انہوں نے حکومت کی، پھر جیسے کیسے یہ آئے ہیں، پھر جو پالیسیز پاکستان کی بنی ہیں اس پہ ان کو سائڈ آؤٹ کیا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے سائڈ آؤٹ ہونے والی باری جس ٹائم شروع ہوئی تھی، عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ایک عزت سے چلے جاتے تو وہ بہتر تھا۔
جی اسی بات پر موقف لیتے ہیں باخبر صحافی یاسین صاحب کا۔ یاسین صاحب، زاہد صاحب نے تو کہہ دیا کہ بھی وہ وزیر اعظم نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 16 مہینے کی مہنگائی، پٹرول اور جو بجلی مہنگی ہوگی، مہنگائی کی جو سطح ہے وہ عالمی سطح کو کراس کرے گی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں بنتے ہوئے وزیر اعظم؟ جی بالکل جہاں زیب صاحب، میں اتفاق کرتا ہوں مسعود چوہدری صاحب کی جو ہے نا بات سے کہ آنے والا وقت میں وزارت عظمیٰ کے حوالے سے میاں صاحب کی راہ میں کوئی رکاوٹ اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ جس انداز سے ان کو پیراشوٹ کر کے لانچ کیا جا رہا ہے، اس سے ہر ملک کا نہیں، پاکستان کا ہی نہیں، دنیا کا بچہ واقف ہے کہ آنے والے وقتوں میں میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ بلاول یا دیگر یہ سب لالی پاپ ہیں، اور وہ ظاہر ہے ایک نورا کشتی اور ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم ہوں گے، وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ لیکن دوسری طرف جو آپ کا سوال ہے مہنگائی کے حوالے سے، پی ڈی ایم کا مین فرنٹ مین سولجر تھی نون لیگ، جن کو 16 ماہ کی گورنمنٹ دی گئی، صوبے میں بھی وفاق میں بھی۔ پی ڈی ایم کے پاس، نون لیگ کے پاس مہنگائی، ٹیکسز میں اضافہ اور سفید پوش غریب آدمی کو کچلنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کوئی پارٹی کارکن ان کو ڈیفینڈ عوام میں نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال 2-4 کارکنوں کو فیلڈ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ووٹ مانگتے ہوئے عوام کا ریئیکشن دیکھ لیا ہے۔ ان کے پاس جو مہنگائی تھی، جس سے میں بھی متاثر ہوں، آپ بھی ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، سب متاثرین ہیں ہم اس مہنگائی سے۔ جس لیول پر وہ مہنگائی کی گئی ہے، پری پلان کر کے عوام کو کچلا گیا ہے، اسی شوٹ سے ان کو جو ہمارا وزیر خزانہ وہ ایسے لایا گیا جیسے ٹارزن کی واپسی ہو، اس نے بھی اس میں جلتی پر تیل کا کام کیا اور مہنگائی میں اضافہ کیا اور چلتے بنے۔ نون لیگ کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ باقی کرپشن الزامات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کی ہے نہیں کی، ادارے جانے، میاں صاحب جانے، ان کی پارٹی جانے جنہوں نے کی ہے، لیکن اس بات کا جواب چودھری صاحب خود بھی نہیں دے سکتے کہ نون لیگ نے جو مہنگائی گزشتہ 16 ماہ میں کی ہے، وہ گزشتہ اس پرسنٹیج جو ہے وہ گزشتہ 16 سالوں میں بھی نہیں ہے۔ لیکن زاہد صاحب، یہاں پر آئی ایم ایف کی شرائط بھی تو آ جاتی ہیں نا، جو گزشتہ حکومت کر کے گئی تھی، ان کے ساتھ معاہدے کر کے گئی تھی، اس وجہ سے بھی مہنگائی کرنی پڑ گئی۔ سر دیکھیں، آئی ایم ایف آپ کے ملک میں 2018 میں آیا ہے۔ آئی ایم ایف جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جتنی گورنمنٹس آ رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے ہی چل رہی ہے نا۔ ایک بات ہے کہ 18 سے پہلے آئی ایم ایف کوئی لندن تھی یا پاکستان کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی، 18 کے بعد آئی ایم ایف آ گئی یا 13 کے بعد آئی ایم ایف آ گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 75 سال پاکستان بنے ہوئے ہو گئے، جتنی حکومتیں آئی ہیں، جتنے لوگوں نے، فوج آئی ہے، پیپلز پارٹی آئی ہے، نون لیگ آئی ہے، آپ دیکھیں جب بھی کسی چیز کا ریٹ بڑھا ہے وہ پیسوں میں بڑھا ہے، 20 پیسے بڑھا ہے، 50 پیسے بڑھا ہے، کبھی وہاں پہ اتنا بڑھنا نہیں ڈالا گیا۔ 18 کے بعد جو ریٹ بڑھے ہیں، 8 روپے یونٹ بڑھ گیا، 10 روپے یونٹ بڑھ گیا، 7 روپے یونٹ بڑھ گیا۔ جس ٹائم یہ نکٹڑ نکما آدمی جانے والا تھا، یا اس کو اتار کے پھینکا گیا اس کو، اور میرا تو خیال ہے کہ جس طرح سے اس نے ملک کا حال کر دیا تھا، یہ تو اس کو پھینکا نہیں جانا تھا، اس کو تو اٹھا کے سمندر میں ہی پھینک دینا تھا سیدھا۔ اس ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ ریٹ جو تھے اور حالتیں جو ملک کی تھی، آپ یقین جانیے لوگوں کو مار کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ جی زاہد بھائی، ذرا شارٹ سا جواب دیجیے گا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری والا فارمولہ چل سکتا ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلاول وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، اس بار ایک زرداری سب پر بھاری قطعاً نہیں چلے گا، نہ یہ فارمولہ جب تک چلنا تھا یا جو ان کی پوزیشن تھی اس ٹائم تک چل گیا، لیکن اب یہ نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ وزیر اعظم انشاءاللہ پاکستان اور چوتھی بار میاں محمد نواز شریف ہوں گے۔ اور آپ کے چینل سین نیوز کے توسط سے میں اپنی پی پی 215 کے لوگوں کو ایک چھوٹا سا میسیج دوں گا، پھر اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، کہ 215 میں اس مرتبہ ایک ورکر امیدوار ہے، ایک آپ جیسا امیدوار ہے، ایک آپ کی شکل میں جیسے آپ لوگ ہیں ویسے ہی آپ کا ایک امیدوار ہے۔ تو میری درخواست ہے اہلیہ ملتان سے بھی اور پی پی 215 سے بھی، اس بار معروضی سیاست کا بھی خاتمہ کریں، چہرے بھی بدلیں، نظام بھی بدلیں، اور میرے جیسے ورکر کو آگے لانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کاٹتا ہوں۔ پچھلے تقریباً 4 دہائیوں سے پی پی 215 میں نون لیگ کی ہی قیادت اور ان کے کارکنوں نے حکمرانی کی ہے، وہاں کے نمائندے رہے ہیں، ممبر قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی برجمان رہے ہیں، سوائے پچھلے عمران خان یا پی ٹی آئی کے 3.5 سال کے علاوہ۔ آپ بتائیں کیا نون لیگ کے کسی کارکن نے آپ کے حلقے میں کوئی قابل ذکر
ترقیاتی کام کروائے، عوام کو سکھ کا سانس لینے کے لیے ان کو بنیادی ضروریات زندگی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوئی اقدامات کیے؟ آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی بالکل میں دے سکتا ہوں جی اس بات کا بتائیے، جواب ہمیں بھی پتا ہو کہ پی پی 215 میں 4 دہائیوں کی بات کر رہا ہوں میں سر. 4 دہائی کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں 18 سے جو 4 سال کا ٹینور عمران خان صاحب کا رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کا ظہیر الدین خان علیزئی اس کو چھوڑ دیں، اس سے پیچھے اس سے 13 سے 18 میں چلے جائیں، 5 سال وہ آگے بیچ میں 2 دہائیاں ہوگی سر یہاں پر. جی 13 سے 18 میں ظہیر الدین خان علیزئی MP اے، ٹھیک ہے. اس سے پیچھے آپ چلے جائیں، یہ حلقہ 215 نہ تھا، یہ 214 نہ تھا، یہ 195 تھا جی 195. یہاں پر 195 میں ہمارا امیدوار انصاری فیملی سے رہے، نون لیگ کا امیدوار بنا. جی یہ تیسری دہائی آ گئی. خیر وہ تیسری کو چھوڑتے ہوئے ہم تیسری یہ ہوگی اور 2 یہ اگلی ہوگی. جو 10 سال جو گزرے ہیں پچھلے، ان 10 سالوں میں یہاں پر نمائندگی کی ہے PTI کے MPs اور MNA عامر ڈوگر صاحب، MPA PTI کا ظہیر الدین خان علیزئی صاحب. آپ 10 سال کا تو جواب پہلے ان سے لینا کہ انہوں نے 10 سال میں کیا کیا ہے، پھر ہم پچھلے کا بھی آپ کا جواب دے دیں گے. اور انشاءاللہ 24 کے الیکشن کے بعد آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ میں خود اپنی بات تو کر سکتا ہوں کہ اگر میرے جیسا ورکر آدمی یا میں آتا ہوں اس حلقے کے لیے اور میں الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں اور جیتتا ہوں، اور انشاءاللہ میں عوامی نمائندہ ہوں، عوام میں رہنے والا ہوں، اور یہی میری رہائش، میرا گھر سب کچھ یہیں پر. ایک بات ہے، میرا تو کوئی گھر لاہور بھی نہیں ہے کہ جو میں یہاں سے اٹھ کے لاہور چلا جاؤں گا اور لوگوں کو کہوں گا جی میں لاہور ہوں. جی بن جائے گا بھی، آپ انشاءاللہ ممبر بنیں گے صوبائی اسمبلی، وہ بڑی جلدی دیکھیں وہ جب بنے گا وہ پھر اللہ کی دین ہے، وہ تو پھر اللہ کے کام ہے. اللہ جس کو چاہے دے عزت دے، جس کو چاہے نوازے. ایک بات ہے یہاں پارٹی کی دین لکھا جاتا ہے، لیکن نہیں یہ دیکھیں یہ پارٹی کی دین، وہ تو اس ملک میں تو آپ دیکھیں نا، بھائی بھائی سے خوش نہیں ہے، ورکر ورکر سے خوش نہیں ہے، دوست دوست سے خوش نہیں ہے. یہ تو ایک سسٹم بنا ہوا نا ہماری زندگیوں میں. جی جی بہرحال میں اس بات سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے چینل کا اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھ سمیت ہر سب کے لیے کوئی وہ اقدام وہ فیصلہ کرے جو ہمارے حق میں بھی بہتر ہو اور ہم سب کے لیے بھی بہتر ہو، خاص طور ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر ہو. جی یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہمیں پینل میں جوائن کیا ہوا تھا یاسین لگ صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، اور امیدوار 215 زاہد مسعود صاحب نے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، جو سیاسی منظرنامہ ہے کافی کشمکش کا شکار ہے. اب اعلان ہو گیا ہے انتخابات کی تاریخ کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ مزید الجھے گا یا سلجھے گا. اپنا بہت سارے خیال. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.